الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. ناظرین محترم، حق کی فتح کربلا دوسرے درس کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہریار طارق شہری بھائی، ان کو بھی السلام علیکم. ناظرین محترم، کل ہم نے جب گفتگو ختم کی تھی، گو کہ یہ محفل اور ذکر کا ایک خوبصورت کارواں تیسرا کہلائے گا، لیکن پہلے دن ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر گفتگو کی، اور دوسرے دن ہم نے دروس کربلا پر بات کرنا شروع کی، اور ہم نے ایک پہچان بتائی کہ یزید کون ہے. اسلام کا چولا پہنا ہوا شخص جو اسلام ہی کو لوٹ رہا ہو، اس کا نام یزید ہے. یزید ایک استعارہ ہے، یزید ایک اشارہ ہے، یزید ایک سمبولک کریکٹر ہے جو ہر دور میں آپ کو ملے گا، اور حسین ہر دور کی آواز ہے. لہٰذا میں نے گفتگو یہاں پر ختم کی تھی کہ ہمیں امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جد و جہد سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر انقلاب لانا ہے، اگر سماج میں انقلاب برپا کرنا ہے تو ہر طبقے سے کمک حاصل کرو. اب سماج میں انقلاب اگر آپ کو چاہیے تو اب کیا کریں گے؟ ہر طبقے سے مدد حاصل کریں گے، لیکن یہ طبقہ کون سا ہے کہ ہدف میں تاکہ آپ کو آسانی حاصل ہو؟ امام علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، ان ساتھیوں میں اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو جوان بھی نظر آئیں گے، بوڑھے بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو غلام بھی نظر آئیں گے، آزاد بھی نظر آئیں گے، بچے بھی نظر آئیں گے. یعنی امام علی مقام نے سبق یہ دیا ہے کہ کسی بھی طبقے کو لا حاصل مت سمجھو، یہ طبقے کا ہر ایک فرد تمہاری مدد کرے گا. حبیب ابن مظاہر بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ کوفے سے آئے اور آ کر امام علی مقام کے ساتھ شامل ہو گئے. زہیر ابن قین جوان ہیں، ساتھ ہیں ان کے. علی اکبر جیسا کڑیل جوان کوئی دکھائے، قاسم جیسا بچہ کوئی دکھائے، علی اصغر جیسا کوئی معصوم بتائے، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ جیسی معصوم بچی کوئی دکھلائے. یعنی یہ سب کردار کربلا میں موجود ہیں، اور یہ سب کمک پہنچا رہے ہیں امام علی مقام کو. علی اصغر نے معصومیت کی کمک پہنچائی، سکینہ نے اپنے باپ سے محبت کی کمک پہنچائی، اور اپنے بھائی سے پیار کی کمک پہنچائی، اور اپنے چچا سے وفا کی کمک پہنچائی. عباس علمدار نے اپنے بازوؤں کو کٹوا کے یہ ثابت کر دیا کہ عباس سے وفا ہے، وفا سے عباس ہے. حضرت علی اکبر نے برچھی کھا کر برچھی چلا دی اکبر علی وقار پر، ان کوفیوں نے رکھ لیا قاسم کو وار پر. عباس نامدار کے شانے اڑا دیے، سبط نبی کو خون کے آنسو رلا دیے. تو انہوں نے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ برچھی کھانے والے، برچھی کا وار سہنے والے علی اکبر، انہوں نے کمک اس طرح پہنچائی کہ اپنے والد کو، اپنے بابا جان کو شب عاشور سے کے بعد عاشورے کی صبح اذان دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ آوازیں بلند ہوئیں، اور یہ پتہ چل گیا کربلا میں دونوں اطراف کہ جھنڈا بلند ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایک یہ کمک تھی، ایک اس کو بھی کمک کہتے ہیں. ایک کمک یہ بھی تھی کہ خیمے میں، خیام گاہ حسینی میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پوری تاریخ رقم کر رہی ہیں، ایک ایک لاشیں کو گرتے دیکھ رہی ہیں، جن میں ان کے اپنے بچے اون و محمد بھی شامل ہیں. ایک کمک یہ بھی تھی
کہ اتنی باپردہ، اتنی پاکیزہ، اتنی بامراد خاتون جن کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی گرتا دیکھ رہی ہیں، اور جن بچوں کو پالا تھا ان بچوں کی لاشیں بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن خاموش صبر اور استقامت کی پیکر بنی کھڑی ہیں۔ ایک کمک یہ بھی امام حسین کو پہنچ رہی تھی۔ تو ہر طبقہ فکر سے کمک حاصل کرنا، اس لیے میں نے کہا کہ انقلاب ایسے ہی آتے ہیں، اور پھر انقلاب آ گیا۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ سب تو میدان میں موجود ہے، امام زین العابدین کون سی کمک پہنچا رہے ہیں؟ وہ تو بیمار ہیں، وہ تو عابد بیمار ہے سید سجاد۔ انہوں نے بیماری میں رہتے ہوئے بیڑیوں میں جکڑے جانے کے باوجود، ہتھکڑیاں پہنائے جانے کے باوجود اپنی بیماری کو عذر بنا کر پیش نہیں کیا کہ بابا کے سامنے روز حشر شرمندہ ہوں، بابا میں تو بیمار تھا، میں نے بیعت کر لی۔ ارے تم بیمار سے بھی بیعت نہیں لے سکتے۔ تم جوانوں کو تو چھوڑو، تم کڑیل جوانوں کو چھوڑو، تم حسین کو چھوڑو، تم تو حسین کے گھر کے ایک ظاہری طور پر بیمار۔ نقطے کو سمجھیں، ان کے گھر کے لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں، یہ گھر والے بیمار نہیں ہوتے ہیں، یہ بیمار تو وہ تھے جو بیعت لینا چاہ رہے تھے۔ بیمار تو وہ تھے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں بیمار، کیونکہ بخار کا غلبہ ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے میں کہتا ہوں، ورنہ اور وہ بھی مشیت الہی تھی کہ بیمار قرار دینا تھا، ورنہ حسینیت بیمار ہو جائے۔ بیماری تو یزیدیت میں تھی، حسینیت میں کہاں تھی بیماری؟ بیماری تو ان کے دلوں میں ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری نہیں ہے؟ ان کے دل بیمار تھے۔ تو اس بیمار نے بھی ثابت قدم رہتے ہوئے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی۔ اور پھر غلام بھی موجود ہے۔ غلام چاہتا تو یزید کی بیعت کر کے آزاد ہو سکتا تھا، جان۔ اگر جان آزاد ہو جاتا تو پھر جان ایلیا کیسے بنتا؟ اگر جان آزاد ہو جاتا تو پھر جان نام اتنا مشہور کیسے ہوتا کہ اپنے وقت کے بڑے شاعر کو بھی اپنا نام جان ایلیا رکھنا پڑا؟ جان غلام تھا امام علی مقام کا، مسیح تھا۔ جیسے کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ مسیحوں نے بھی امام کا ساتھ دیا، اور جان جیسے غلام نے بھی آزادی کو ترجیح نہیں دی بلکہ امام کی غلامی میں موت کو ترجیح دی۔ جان بھی شہید ہو گیا، میں تو اس کو بھی شہید کہوں گا۔ مجھ کو کیا پتا کہ امام نے کب کس وقت سینے سے لگا کہ اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، میں کیا جانوں، لیکن جان بھی شہید ہو گئے۔ اب ایک درس اور ملتا ہے، وہ درس یہ ہے کہ کربلا میں افراد کی قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ افراد کی قلت ہے، لوگ زیادہ نہیں ہیں۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول ہے، اور کربلا اس قول کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حق اور ہدایت کی راہ میں افراد کی قلت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ کوفے کے ممبر پر شہادت سے 3 روز قبل مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو صرف 4 افراد ان کو بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، جن میں سے 2 ہنس رہے تھے اور 2 سنجیدہ بیٹھے سن رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ افراد کی قلت تو مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر جاؤں گا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، تمہارا کوئی رہنما نہیں ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد موجود تھی، لیکن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور عالی شان میں چاروں طرف اشقیاء، خوارج، خروج کرنے والے، سازشی، یہ سب موجود تھے۔ تو آپ نے اس وقت بھی یہ کہا کہ افراد کی قلت سے میں نہیں گھبراتا، مجھے معلوم ہے کہ میں افراد کی قلت کا شکار ہوں۔ تو جو لوگ اپنے ہدف پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے ٹارگٹ پر یقین رکھتے ہیں، اور ٹارگٹ کیا تھا ان لوگوں کا؟ ان لوگوں کا ایک ہی ٹارگٹ تھا۔ مولا علی کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنے آقا کے دین کو بچا لیں۔ آقا کون؟ جن کے آپ چچا زاد بھائی ہیں۔ چچا زاد بھائی کون؟
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کون؟ کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ آپ ان کے دین کو بچا رہے تھے کربلا کوفے کے منبر پر، اور امام علی مقام ان کا ہدف یہ تھا کہ آپ کربلا کے میدان میں اپنے ننھے علی اصغر کی قربانی دے کر نانا کے دین کو بچا رہے تھے۔ تو ان کا ہدف یہی تھا، ان کا ہدف خلافت نہیں تھا، ان کا ہدف حکومت نہیں تھا، ان کا ہدف امارت نہیں تھا۔ ان کو تو امامت بچپن سے مل گئی تھی۔ جنہیں بچپن سے امامت مل جائے، جو بچپن سے ہی صحابی کہلائیں، یہ صحابی بھی تو ہیں۔ آپ لوگ ہم لوگ یہی کہتے رہتے ہیں اہل بیت آل رسول، اور یہ صحابی بھی ہیں، صحابیت کے درجے پر بھی یہ فائز ہیں، دونوں بھائی حسن اور حسین۔ تو کون کہتا ہے کہ صحابہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے؟ میں تو کہتا ہوں صحابہ کی طرف سے آواز صحابہ اگر بلند تھی تو امام حسین کی بلند تھی، یعنی یزید سے صحابی لڑ رہا تھا، اور صحابی لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید صحیح نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یزید تو صحابی نہیں تھا، یزید تو صحابی نہیں تھا، یزید تو ایک ناہنجار، نابکار، پلید، ایک غلیظ، ایک رذیل وجود کا نام ہے، جسے جتنے بھی گھٹیا نام دے دیے جائیں شاید اس کا تعارف تب بھی مکمل نہ ہو سکے۔ تو ایک حق اور ہدایت کی راہ میں افراد کی قلت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جو سبق ملتا ہے، جو لوگ اپنے ہدف پر ایمان رکھتے ہیں نا ناظرین، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ان میں بڑی قوت ہوتی ہے، اور ان کے پیچھے بھی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی قلت سے، یعنی تعداد سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ تعداد کم ہے، قلت ہے۔ کم ہوتے ہیں ساتھی کبھی کبھی 4 بھی ہوتے ہیں، ساتھی کبھی کبھی 2 بھی ہوتے ہیں، ساتھی کبھی کبھی 8 بھی ہوتے ہیں، ساتھی کبھی کبھی 40 بھی ہوتے ہیں، ساتھی کبھی کبھی 10,000 بھی ہوتے ہیں، 313 بھی ہوتے ہیں، ساتھی کبھی کبھی 313 بھی ہوتے ہیں، ساتھی کبھی کبھی 1,00,000 بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بتدریج بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت ساتھی 72 تھے، آج آ جاؤ یزیدیوں جتنے آ سکتے ہو، اب تمہیں بتائیں گے کہ 72 تھے، یا اس وقت تمہیں لاکھوں کروڑوں بتیرے نظر آتے ہیں کہ جو تم سے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو قلت کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، قلت کو تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو تعداد پر بھروسہ کرتے ہیں، جو تعداد پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جو 14 عادات پر بھروسہ کرتے ہیں، 14 معصومین جو 14 عادات پر بھروسہ کرتے ہیں، جو 5 عادات پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ تعداد پہ نہیں جاتے۔ ہم پنجتن والے لوگ ہیں بھائی، ہم خلفائے راشدین کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم تو 4 کو بھی مانتے، 5 کو بھی مانتے ہیں۔ 4 کو اس لیے مانتے ہیں کہ جب تک 4 کو نہیں مانیں گے تو اللہ میں بھی 4 ہیں، محمد میں بھی 4 ہیں، سمتیں بھی 4 ہیں، خلیفہ بھی 4 ہیں، اللہ کے پیارے پیارے فرشتے بھی 4 ہیں۔ اور 5 کو جب تک نہیں مانیں گے ہم اپنے ہاتھ کو نہیں مان سکتے، اپنے 5 انگلیوں کو نہیں مان سکتے۔ تو یہ 5 اور 5 ملتی ہیں تو 10 بنتی ہیں، 10 بنتی ہیں تو 10 محرم آتا ہے، اور 10 محرم جب آتا ہے تو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ 10 محرم فرق کرنے کا دن ہے۔ تو نہ تو آپ کو اپنے ساتھیوں کی تعداد کی قلت سے گھبرانا چاہیے، اور نہ ہی آپ کو اپنے ہدف سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ یہ امام حسین، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر امام علی مقام تنہا بھی رہ جاتے، خدا کی قسم اگر تنہا بھی رہ جاتے تب بھی حق کا دفاع کرتے رہتے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دلیل میں آپ کا وہ قول ہے جو آپ نے شب عاشور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ، تم میں سے جس کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ، بس فقط میرے لوگ یہاں پر رہ جائیں، یعنی اہل بیت کی طرف اشارہ کیا، اور شمع بجھا دی تھی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد جب شمع روشن ہوئی تو ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ سب بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے امام علی مقام یہ کیسی بات کر دی آپ نے، ہم وہ نہیں کہ جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، ہم وہ ہیں جو آپ کے نانا کے دین پر کاربند ہیں۔ جب نانا کے ساتھیوں نے آپ کے نانا کا ساتھ نہیں چھوڑا
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اصحاب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ہم آخری وقت تک آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ حسین ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور حسین بھی مسکرا دیے تھے، کیونکہ جو حسین کو تنہا نہیں چھوڑتا حسین اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ وقفہ لیتے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں ایک نقطہ بڑا قابل نظر بھی ہے اور قابل غور بھی ہے، وہ یہ کہ ابھی ہمیں ہمارے بھائی نے بتایا، بلکہ اس نقطے پر بھی آپ توجہ دیں، اور وہ نقطہ یہ کہ جنگ کرنے کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو صحابہ کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں، جن کو غزوات کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوات کے بنا، یعنی غزوات بنا کیا کہلاتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ شریک نہ ہو اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے امام علی مقام۔ اگر جنگ کرنے جاتے، یہ جواب میں ان کو دے رہا ہوں جو کہہ رہے تھے کہ امام علی مقام تو جنگ کرنے نکلے تھے، جنگ کرنے جاتے تو صحابہ کا ایک ہجوم ان کے ساتھ ہوتا۔ وہ تو مدینے سے اس لیے نکلے تھے کہ وہ مدینے کی حرمت کا اس وقت بھی یقین رکھتے تھے جب وہ مدینے میں قیام پذیر تھے کہ مروان کے لوگ، عبد الملک بن مروان کے لوگ کہیں آپ کو مدینے میں نقصان نہ پہنچا دیں اور مدینے کی تقدس اور حرمت پامال نہ ہو، لہٰذا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، نانا کا گھر چھوڑ دیا، نانا کا در چھوڑ دیا۔ اور نانا کا در چھوڑتے وقت نانا سے باتیں بھی کی، نانا کے پاس جا کے کہ نانا جان میں جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ حج کے لیے مکہ المکرمہ چلے گئے اور پھر اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کیونکہ وہاں پر بھی نعمان بن بشیر کے لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے اور یزید کا حکم تھا کہ مار دیا جائے، تو آپ نے وہاں سے بھی کوچ فرمایا اور پھر کربلا یعنی نینوا کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو جنگ کرنے کے لیے لے کر نہیں جاتا ہے، لیکن جب جنگ کا وقت آ جائے تو اس گھر کی عورتیں بھی، اس گھر کے بچے بھی جنگ کر کے دکھا دیتے ہیں اگر وقت آ جائے۔ تو پھر آپ علی اکبر کو بھی صرف ایک نوجوان نہ سمجھیے، جب وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جب وہ شبس بن ربی کی آواز پر جو دعوت رجس دے رہا ہے، دعوت مبارزت دے رہا ہے، اور جب وہ شبس بن ربی کی آواز پر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 50 اشقیاء کو واصل جہنم کرتے ہیں، اس کے بعد شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ تو میں گھر کے ایک جوان کی بات بتا رہا ہوں، حضرت عباس نے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا ان کی تو تعداد ہی نہیں بتا رہا میں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کربلا تنہا جہاد و شجاعت کا میدان نہیں ہے خالی، بلکہ شہری صاحب کے نقطے سے یہ بات پتہ چلی کہ کربلا بنیادی طور پر سماجی تربیت گاہ بھی ہے، سماجی تربیت گاہ، صرف تنہا شجاعت کا میدان نہیں ہے، یہ واعظ و نصیحت کا مرکز بھی ہے۔ یہاں قدم قدم پر واعظ دیے جا رہے ہیں، قدم قدم پر نصیحتیں کی جا رہی ہیں، قدم قدم پر مذاکرات کے دور ہو رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جنگ روکنے کے طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ تم اگر جنگ پر آمادہ ہو، ہم تو جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر تم جنگ پر آمادہ ہو تو آؤ ہم سے مذاکرات کرو، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم سے بیعت کی توقع مت کرنا، ہم تم سے جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سونے کے تیر سے سور کا شکار کیا نہیں جاتا، سونے کے تیر سے سور، اسی لیے بھی امام حسین جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ ان سوروں کو کیا مارے، لہٰذا امام حسین نے کہا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو، میری تلوار گندی نہیں ہونی چاہیے تمہارے لہو سے۔ یہ تو ایسے ہی تھا کہ امام علی مقام لڑ رہے ہوں اور سامنے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل اور ابو لہب ہو، تو آپ اپنی تلوار کو غلیظ نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے لہو سے، کیونکہ آپ کی تلوار ذوالفقار تھی۔ ذوالفقار پہلے ہی کئی لوگوں کے مزاج پوچھ چکی تھی، ذوالفقار پہلے ہی
کئی لوگوں کی مزاج پوچھ چکی تھی. لہٰذا سماجی تربیت اور وعظ و نصیحت کا مرکز کربلا ہے, اور اس میں امام علی مقام کا یہ پیغام پوشیدہ ہے اس سماجی تربیت میں. وہ یہ کہ شجاعت, ایثار اور اخلاص کے سائے میں, تلواروں کے نہیں, شجاعت, ایثار اور اخلاص کے سائے میں اسلام کو نجات دینے کے ساتھ, یعنی اسلام کو نجات سے مراد یہ کہ ان لوگوں سے نجات دلائی, کن لوگوں سے, جو یزید تھا جو اسلام پر سانپ کی طرح قابض ہو گیا تھا, کہ اسلام کو نجات دینے کے ساتھ لوگوں کو آپ نے سماجی تربیت سے بیدار بھی کیا, اپنے وعظ و نصیحت سے ان کو جگایا بھی, اور ان کی فکری اور دینی سطح کو بلند کیا کہ تمہاری دینی سطح کیا ہے, تم کیا جانو میں کون ہوں, تم مجھے نہیں جانتے, میرے تعارف سے واقف نہیں ہو. تو یہ سماجی و جہادی تحریک اپنے نتیجے کو حاصل کر کے نجات اور بخشش کا سبب بنی, اور ان کے لیے بنی, اور ان لوگوں کے لیے بنی جنہوں نے امام علی مقام کا ساتھ دیا. اب ایک اور درس ہمیں ملتا ہے, اور وہ ہے تلوار پر خون کی فتح. یعنی تلوار پر خون کی فتح, خون کو فتح ہوئی ہے تلوار پر, تلوار کو فتح نہیں ہوئی خون پر. یہ بڑا ایک گہری بات ہے, یہاں بہت دیر میں سمجھا کہ تلوار کو خون پر فتح نہیں, خون کی تلوار پر فتح ہوئی ہے, ورنہ عموماً تو تلوار کی فتح ہوتی ہے نا خون پر. یہ ایک عجیب و غریب جنگ ہے جو بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا اسلحہ, جملہ سنیے گا, سب سے بڑا اسلحہ تلوار نہیں ہوتی, مظلومیت ہوتی ہے. سب سے بڑا اسلحہ, تلوار تو اسلحہ ہوتا ہی نہیں. یہ جنگ میں, یہ آج کل کی جگہوں میں یہ ٹینک, توپ, یہ گولے شولے, یہ F-16 اور یہ طیارے, یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے, یہ کوئی اسلحہ نہیں. کشمیریوں کا سب سے بڑا اسلحہ مظلومیت ہے. کشمیریوں کا سب سے بڑا اسلحہ مظلومیت ہے. فلسطینیوں کا سب سے بڑا اسلحہ مظلومیت ہے. ان کے پاس کون سی تلواریں ہیں, ان کے پاس کون سی چیزیں ہیں؟ کوئی پاکستان کے جہاز جا کے تھوڑی مدد کر رہے ہیں ان کی, پاکستان کی تیارے تھوڑی موجود ہیں. ان کے پاس تو پتھر ہے, تو پتھر ان کا اسلحہ تھوڑی ہے. ان کا اسلحہ 365 دن کا لاک ڈاؤن ہے جو ان کی مظلومیت ہے, اور ادھر 3 دن تک پانی بند کرنا ان کی مظلومیت ہے. اسلام میں سب سے پہلا لاک ڈاؤن کربلا کے اندر ہوا ہے, کشمیر میں تو اب ہوا ہے. پہلا لاک ڈاؤن جو اسلام کے اندر ہوا ہے وہ یزید نے کیا ہے. وہ لاک ڈاؤن تھا, پورا بند کر دیا تھا پورا علاقہ, نہ کوئی نکل سکتا تھا نہ آ سکتا. یہاں تک کہ ایسا لاک ڈاؤن تھا کشمیریوں کو تو پھر بھی پانی مل رہا ہے, ان کے سامنے پانی بہ رہا تھا اور وہ پانی لینے نہیں جا سکتے تھے. اتنا خطرناک لاک ڈاؤن تھا. اور صرف یہی نہیں کہ معصوم بچوں کو بھی پانی نہیں مل رہا تھا, بڑے اپنے لیے پانی مانگنے نہیں گئے تھے. بڑوں نے یہ نہیں کہا تھا, حضرت عباس نے یہ نہیں فرمایا تھا. یہ سب روایات ادھر ادھر کی جوڑی ہوئی ہیں کہ انہوں نے پہلے چلو میں پانی لیا, دل چاہا کے پی لے. ایسے دل نہیں تھے ان لوگوں کے, ایسے دل نہیں تھے ان لوگوں کے. یہ جن کے لیے گئے تھے انہی کے لیے پانی لینے گئے تھے, اپنے لیے پینے نہیں گئے تھے پانی. یہ بی بی سکینہ کے کہنے پر حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے. اور بی بی سکینہ کی پیاس بھی, اس وقت بی بی سکینہ پیاسی تھی, لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں پیاسی ضرور ہوں لیکن مجھ سے زیادہ پیاسا میرا بھائی ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کے لیے پانی لے کر آئے. تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا لاک ڈاؤن تھا. آپ کشمیر کے لاک ڈاؤن اور فلسطین کے لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. کشمیر اور فلسطین کے لاک ڈاؤن میں انسانیت کہیں نہ کہیں زندہ ہے. یہاں تو یزید نے انسانیت کو دفن کر دیا تھا, یہاں تو پانی تک کسی کو نہیں مل رہا تھا. یہاں تو سب سے بڑا اسلحہ مظلومیت تھا جس نے احساسات کو جگا دیا. ایسی تھوڑی جوش ملی آبادی نے کہہ دیا کہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس لیے کہ مظلومیت سب سے بڑا اسلحہ تھا. کربلا میں ایک طرف ظالموں کی ننگی تلواریں تھیں, ننگی تلواریں ظالموں کی, اور دوسری طرف مظلومیت کی خاموشی. دوسری طرف مظلومیت کی خاموشی. ظاہراً امام علی مقام سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی شہید ہو گئے ظاہراً, لیکن کامیابی امام کو ہی حاصل ہوئی, شکست تو یزید کو ہی. کیسی عجیب و غریب جنگ تھی جہاں لہو بہا کر
تاراج کر کے، خیمے جلا کے، بچیوں کے تماچے مار کے، عورتوں کی چادریں اتار کے، ظالم پھر بھی ہار گیا، ظالم پھر بھی ہار گیا، مظلومیت پھر بھی جیت گئی، کیونکہ جیتتی ہمیشہ مظلومیت ہے، اسے ہم کہتے ہیں مظلوم کربلا۔ میرے نانا نے لکھی ہے کتاب، سردار علی صاحب نے دہلی میں لکھی تھی، مظلوم کربلا، ان کی لکھی۔ ہم لوگ ہمارے سنی گھرانوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنی گھرانوں میں یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک سوائے امام حسین کے ذکر کے اور کچھ ہوتا نہیں تھا، اور نہیں ہوتا ہے آج بھی۔ ہم لوگ یہ آج بڑھ گئے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی اور پتہ نہیں کتنے فرقوں میں، ورنہ امام عالی مقام امام حسین کی ذات پہچان نہیں ہے عقیدے اور مسلک کا۔ امام حسین کی ذات پہچان ہے صرف رسول اللہ کے نواسے ہونے کا، اور رسول اللہ کوئی نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، رسول اللہ تو اسلام ہے، دین ہے، اور جو رسول کا نواسا ہوگا وہ بھی اسلام ہے اور دین ہوگا، اس کا نہ کوئی مسلک ہے نہ اس کا کوئی فرقہ ہے۔ امام حسین کو کہاں تلاش کرتے ہیں آپ فرقوں میں اور مسلک میں؟ حسین تو ہم بھی ہیں، حسین تو تم بھی ہو۔ جو یزید کے سامنے کھڑا ہے، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہے، جو مظلومیت بن کر ظالم کے احساس کو مار رہا ہے، اس کا نام حسین ہے، وہ حسین ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ حسین نہیں ہے جس کی صفت پاکیزہ، جس کا لہو پاکیزہ، جس کی عبادت پاکیزہ، جو جس گود میں جاتا ہے وہ گود پاکیزہ، جو جس کی گود میں آتا ہے وہ گود پاکیزہ، جس کو پیدا کرنے والی خاتون پاکیزہ، جس کا باپ پاکیزہ، جس کا بھائی پاکیزہ، یقیناً یہ وہ حسین نہیں ہے، لیکن حسین کے غلام، حسین کے راستے پر چلتے ہوئے حق اور صداقت کی آواز بلند کرنے والے تو ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اس خون نے، یہ جو میں نے بھی کہا نا کہ خون کی فتح ہوئی ہے تلوار پہ، یہ ایک نیا جملہ ہے، خون کی فتح ہوئی ہے تلوار۔ تو یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں اس خون نے باطل کو رسوا کیا، کس نے؟ خون نے، وہیں پر حق کو مضبوطی بھی عطا کی۔ اب اگر کسی مظلوم کا لہو گرتا ہے تو یہ اس کی شکست نہیں ہوتی، یہ اس کی فتح ہو جاتی ہے۔ پہلے جب مظلوم کا لہو گرتا تھا تو اس کی شکست کہلائی جاتی تھی، کوئی یاد نہیں رکھتا تھا حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ان کی ایک ٹانگ اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ اونٹ سے باندھی اور چروا دیا، اس وقت یہ مظلوم شہید کر دی گئیں، ذکر نہیں آتا۔ لیکن امام عالی مقام کے قتل کے بعد اور کربلا میں شہادتوں کے بعد خون کو تلوار پر فتح حاصل ہو گئی۔ اب حضرت سمیہ بھی مظلوم ہے، اب حضرت یاسر بھی مظلوم ہے، حضرت عمار یاسر بھی مظلوم ہے، اب ہر وہ شخص مظلوم ہے جس نے خون کے ذریعے تلوار پر فتح حاصل کی۔ کیونکہ جب مدینہ منورہ میں حضرت امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ابراہیم بن طلحہ نے سوال کیا۔ کس نے؟ حضرت ابراہیم بن طلحہ نے سوال کیا کہ کون جیتا کون ہارا؟ کیا سوال کیا؟ کون جیتا کون ہارا؟ کون جیتا کون ہارا؟ تو آپ نے جواب دیا، وقفہ لوں گا اس کے بعد، آپ نے جواب دیا اس کا فیصلہ تو نماز کے وقت ہوگا کہ کون جیتا کون ہارا۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ تو سوال یہ پوچھا تھا ابراہیم بن طلحہ نے کہ کون جیتا کون ہارا، چونکہ آپ کو موضوع بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، دروس کربلا، حق کی فتح کربلا، اور دروس کربلا اور دروس کربلا میں سوال یہ کیا گیا ہے کون جیتا کون ہارا۔ تو سید سجاد، امام زین العابدین، امام المتقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کا فیصلہ تو نماز کے وقت ہوگا، کون جیتا کون ہارا۔ اور نماز کے وقت کیا فیصلہ ہوگا؟ نماز کے وقت وہی فیصلہ ہوگا جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں قصر
یزید میں جو کہ اس وقت شام میں جہاں پر آج سیدہ کا روضہ ہے، اللہ، جو سیدہ کا روضہ مبارک ہے، یہ روضہ مبارک اسی جگہ پر ہے جہاں سیدہ کو باندھ کر کھڑا کیا گیا تھا، اور اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی قبر ہے جہاں کتے پیشاب کرتے ہیں، وہ یزید کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جہاں تم نے ہماری سیدہ کو کھڑا کیا وہاں آج عظیم الشان روضہ کھڑا ہوا ہے، اور جہاں تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں کتے پیشاب کرتے ہیں۔ یہ ہے تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس وقت سیدہ نے جواب دیا تھا، یزید نے کہا میں نے تیرے سارے مردوں کو مار دیا، میں نے تیرے پورے خاندان کو ختم کر دیا، دیکھ تو ہار گئی، ہم جیت گئے۔ اسی وقت اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ، اور مسجد کوفہ سے، مسجد شام سے جب اذان بلند ہوئی تو وہاں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے یہ کہا گیا تو سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا بتا یزید تو جیتا کہ ہم جیتے۔ اللہ، اللہ، تو بالکل اسی طرح حضرت امام زین العابدین نے کہا اس کا فیصلہ نماز کے وقت ہوگا۔ تو کیا خوبصورت اشعار کہے گئے کہ شاست حسین، عربی میں چونکہ پے نہیں ہوتا، فارسی میں پے ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو بادشاہ کہہ دیتے ہیں، جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ شاست حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اللہ، بسم اللہ۔ اللہ، حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی قضا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، واہ 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 واہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، واہ 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 واہ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دیا ابو طالب کے گھر نے دنیا کو، یہ کہہ دیا ابو طالب کے گھر نے دنیا کو، ہے ہم سے دین کی بقا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین دل میں اتر گیا ہے جس کے، وہ کہہ کے جھوم اٹھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جسے نصیب نہیں ہو بیل بیت رسول، جسے نصیب نہیں، واہ واہ واہ، جسے نصیب نہیں ہو کتنا بدقسمت ہے وہ، ہائے بدقسمتی اس کی، ہائے بدقسمتی اس کی۔ رسول اسے نصیب کہاں، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا
اور وہ جو آپ مسلسل ذکر کر رہے ہیں اس شعر میں اس کی عکاسی ہے کہ عطا ہو. علی کی تیغ سے واہ علی کی تیغ سے علی 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 کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کے کہ کس نے دل سے پڑھا لا بھائی کیا منافقت کی تشریح کی آپ نے. واہ 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 ذوالفقار کو سب معلوم ہے. واہ 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 بھائی بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم یہیں پر ہمارا حق کی فتح کربلا یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن آج تک کے لیے ابھی تو سلسلہ جاری ہے، گفتگو جاری ہے، دروس کربلا ہے. کل میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. کیا پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. اسی کہ کربلا کا ایک بڑا درس یہ بھی ہے، یہ میں کسی تناظر میں بات کہہ رہا ہوں، اسے کہہ رہا ہوں کہ پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. ہو سکتا ہے کل تم پہ بھی پابندیاں لگ جائیں، پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. کربلا کا ایک درس یہ بھی ہے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.